بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بلا دیا اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی ہو رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا رہا کہ اب تو بچا کچھ نہیں تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے۔ ایک دن بیٹا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھی اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس راز کی دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب ان کے غلام ہے اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دڑ گھوڑے کے پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب اب کون ہے اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا، مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے، اسے کہنا کہ بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے، اس دن ہمیں کوئی گلہ نہیں رہے گا زندگی سے اور زندگی دینے والے سے۔